نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دینی مسائل میں آپ کا میزبان مولانا سعید اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم چونکہ رمضان المبارک ہے اور اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ مہمان ہم اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے اپنے ساتھ حضرت مولانا محمد اخلاق قریشی صاحب کہ جو ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، لیکن وقت دیا انہوں نے اور رات کو تراویح بھی سنا رہے ہیں۔ تو حضرت آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ کیونکہ یہ ضروری ہے اس وقت کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور کافی سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ یا انجانے میں یا جانتے ہوئے بھی لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں یا اس طرف غور نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ کچھ گفتگو کرے اس پر۔ تو رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے، لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے عبادات میں حصہ لیتے ہیں، نمازوں میں، تلاوتوں کے سلسلے میں، اور اسی طرح قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز میں بھی۔ لیکن کچھ چیزیں جو نوٹ کی ہے ہم نے، وہ نوجوان طبقے سے متعلق ہے کہ وہ سستی دکھا رہے ہیں۔ اگر دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں تو نوجوان دنیا کے لیے گھنٹوں انتظار گاہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور دنیا کے لیے وقت دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حکم کی باری آتی ہے یا عبادت کے حوالے سے کوئی حکم آتا ہے تو پھر اس میں سستی دکھاتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ تو رمضان المبارک چونکہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں تو چلتے پھرتے بھی آپ اللہ کی یاد کرے، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں بھی ہیں اللہ کو یاد کرتے رہے۔ لیکن جو ایک مسئلہ ہے تراویح کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ تراویح کی جو جماعت ہے اس میں اکثر جب ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر تو بڑے عمر کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، نوجوان طبقہ نظر نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بارے میں ذرا نماز تراویح کے فضائل کے حوالے سے بھی بات کر لیں اور اس حوالے سے نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ کمی کیوں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے یہاں موقع عنایت فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہم یہاں حیات ہیں اور ایک وقت زندگی کا کچھ لمحات ہمیں ملے ہیں، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بزرگوں میں، جوانوں میں، ہماری ماؤں بہنوں میں، جو گزشتہ رمضان المبارک ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ طاقت و قوت عطا فرمائے وہ کہنے اور ہم سننے کے قابل ہوں تو ان سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ ایسے لمحات ہیں کہ ان کو ضائع نہ کیا جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے بھی برکتوں اور رحمتوں اور جہنم سے خلاصی اور آزادی کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت عام دنوں کی بنسبت اس ماہ مبارک میں زیادہ ہو جایا کرتے تھے، بڑھ جاتے تھے۔ تمام حضرات جانتے بھی ہیں یہ بات۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اگر سامنے رکھے جائیں، ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اسی طرح تراویح قیام کرے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ جل شانہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی حدیث کے ضمن میں مجموعہ رسائل میں غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ انسان کو اس ماہ مبارک میں تخلیہ و تحلیہ دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اس طور پر وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی بھی برتن کو یا کسی بھی لوہے والی چیز کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ اتارنے کے لیے اس کو خوب رگڑا جاتا ہے، مانجا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر چمک چڑھائی جاتی ہے، جس کو قدیم زمانوں میں کلی کرانا کہتے تھے۔
تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا دن یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بھوکا پیاسا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر کے یہ سارا دن اس مسلمان بندے کا گویا کہ زنگ اتارا جاتا ہے، سارا دن زنگ اترتا ہے، اس کا کنٹرول کرتا ہے. یہی حکم ہے روزے میں، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا اور وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے تو اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. جی تمام تر خواہشات کو چھوڑا، کھانا پینا چھوڑا، سارا دن بھوکا پیاسا رہا، تکلیف اٹھائی، مشقت برداشت کی، اس کی روحانی طور پر تربیت ہو رہی ہے، زنگ اتر گیا. اب رات کو تراویح میں جب وہ کھڑا ہو کر کے اللہ کا کلام سنتا ہے تو وہ کلام پاک سننے کی برکت سے اس پر ایمان اور نور کی چمک پیدا ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چمک پیدا کی جاتی ہے قرآن پاک کے ذریعے سے. اور ویسے بھی مسلمانوں کے لیے یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ عبادت کا جو سال ہے وہ رمضان سے شروع ہوتا ہے، شعبان پہ ختم ہوتا ہے. جس طرح کاروباری حضرات کا سال جنوری پہ شروع ہے، دسمبر پہ ختم ہے، تعلیمی سال جو ہوتے ہیں مدارس کے شوال سے شروع ہوتے ہیں اور رجب پہ ختم ہوتے ہیں، اس طرح اسلامی ہجری کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے. عبادات کے جو سال ہے وہ رمضان المبارک سے شروع ہوتے ہیں. اور اس ماہ مبارک میں جو بیج بویا جاتا ہے اس کا پھل 11 مہینے تک وہ حاصل کرتا ہے. اگر اس ماہ مبارک میں وہ تلاوت میں کثرت سے لگا رہا، نوافل میں لگا رہا، عبادات میں لگا رہا، صدقہ خیرات میں لگا رہا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں بانٹنے میں لگا رہا اور صلہ رحمی کرنے میں لگا رہا، ناراض لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہا، الغرض حقوق اللہ اور حقوق العباد ان ساری چیزوں کا اس نے اگر خیال کیا، سال کے 11 مہینے اللہ جل شانہ اس ماہ مبارک کی برکت سے وہ سارے جو عبادات معاملات اس نے ایک مہینے میں کیے، اس کے ثمرات، اس کے اثرات اور اس کی برکات 11 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. تو تراویح کی جو نماز ہے یہ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کے بارے میں تمام حضرات، تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کے اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے. اور ویسے بھی سنت تو حضور سے محبت کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک میں 20 رکعت تراویح اور وطر پڑھا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. ہاں البتہ جماعت اس وقت نہیں ہوئی، بعد میں یہ مسائل سب کو معلوم ہے. تو تراویح کی نماز ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور 20 رکعت کے اندر 40 سجدے ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ علق کی آخری آیت کے اندر فرماتے ہیں سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ سب سے اہم اور بڑا ذریعہ ہے. تو تراویح میں تو ویسے بھی بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب زیادہ تر ہوتا چلا جاتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے جس میں اللہ سے گفتگو، زیادہ سجدے ہو تو زیادہ اللہ کے قریب، اللہ کا قرب. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی 8 رکعت پہ بس اکتفا خیر کرو. وہ اختلافی مسائل ہے، پڑھیں صحیح. میں اس پہ یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ بعض حضرات 8 پڑھتے ہیں، بعض 20 پڑھتے ہیں، 4 بھی پڑھتے ہیں. میرے اپنی مسجد میں 4 پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ہاں وہ بعض حضرات کے ہاں یہ اختلافی مسئلہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر بعض حضرات کے مسالک میں اگر 8 رکعت ہیں وہ 8 پڑھیں، لیکن قرآن پورا وہ بھی کرتے ہوں گے، امید تو ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ تراویح کی نماز بہرحال پڑھی جائے، مسجد میں حاضری لگائی جائے. اور سارا سال اگر پریشانی ہو، کسی بھی درد کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم قرآن خوانیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، اور وہ یقیناً باعث برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ماہ مبارک میں خود بخود ہمیں قرآن خوانی اور قرآن کی سماعت کا شرف حاصل مل جاتا ہے، موقع مل رہا ہے. سارے سال کے قاری لیے صاحب پورے قواعد کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. سارے سال کے لیے ہم سٹاک جمع کریں برکتوں کا، رحمتوں کا، دن کو روزے کی کیفیت میں، رات کو تراویح کی کیفیت میں. تو اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ عرض کروں گا خاص طور پہ اپنے نوجوان بھائیوں سے، دوستوں سے، بچوں سے جو بالغ ہو چکے ہیں، خاص طور پہ وہ کہ تراویح کا اہتمام فرمائیں. یہ وقت آپ کا باہر بھی گزر جائے گا، اور یہ وقت
ایسے تیزی سے گزر رہا ہے. عربی میں ویسی بھی کہاوت فرماتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک. یہ وقت جو ہے تیز دھاری تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اسے اچھے طریقے سے نہیں گزاریں گے آپ کو کاٹ ڈالے گا. یہ گزر رہا ہے. وقت گزر رہا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہوگی قرآن کی حفاظت سے کہ اس ماہ مبارک میں جہاں آپ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، دن کو کچھ نہ کچھ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں بیچارے وہ قرآن پاک کی تلاوت صرف برکت کے لیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. میں عرض کروں گا کہ کم از کم ایک قرآن پاک تو آپ ختم کرنے کی کوشش فرمائیں. پورا سال قرآن پاک کو نہیں پڑھا جاتا ہے، دکھ ہے، المیہ ہے، لیکن ماہ مبارک میں کم از کم یہ کوشش تو ہو کہ ایک مرتبہ سارے قرآن کو الف لام میم سے والناس تک پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں. اللہ آپ سے محبت فرماتے ہیں، آپ بھی اللہ سے محبت فرمانے کا اظہار فرمائیں. نوجوانوں کے لیے جس طرح کہا حضرت نے کہ کوشش کرے کہ وہ اس میں حصہ لے اور یہ مہینہ ہے اس کو غنیمت سمجھے، کیونکہ اگر آج بھی باہر کا سعودی عرب کا یا کئی کا ویزا لگ جاتے تو پاسپورٹ کے لائن پہ ہم گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں، شناختی کارڈ کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پروٹیکٹر کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر اللہ کے لیے ہم اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر اللہ کا کلام اور قرآن سنیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے. حضرت بات یہ ہے کہ یہ رمضان ہے، رمضان کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر جوک تر جوک لوگ آتے ہیں نمازوں میں، تلاوتوں میں، ہر حوالے سے، لیکن جیسے رمضان گزر جائے، عید کا اعلان ہو جائے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد مسجد ویرا نظر آتی ہے. یہی لوگ، یہی معاشرے کے لوگ، یہی کلمہ پڑھنے والے، یہی جو نمازی ہے رمضان کے، یہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں. جی میں عرض کروں گا کہ اس حوالے سے یہ المیہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا عالمی مسئلہ ہے. جی ہماری مسجد میں ایک دفعہ ایک جماعت آئی تھی تبلیغ سے وابستہ، عرب لوگ تھے. جی تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ ہمارے ہاں فجر میں نمازیوں کی تعداد کم ہے اور نمازوں میں جمعے میں اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، جی کہ آپ لوگوں کی ہم ہی. تو اس نے یہی کہا تھا کہ یہ المیہ تمہارا نہیں ہے، صرف پوری دنیا میں ہمارے یہاں بھی یہی کیفیت ہے، غفلت ہے. تو اس پہ میں یہ عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کے پورا مہینہ جو ہے اس کے اثرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو حقیقی اثرات اور فوائد اور فضیلتیں ہیں وہ آخری عشرے کی زیادہ ہیں بنسبت پہلے اور دوسرے عشرے کی بنسبت. آخری عشرہ جو ہے اس کے فضائل بھی، اس کی برکتیں بھی، رحمتیں بہت زیادہ ہیں. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے احباب جو ہے، ہمارے مسلمان بھائی، وہ یکدم سے غائب ہو جاتے ہیں اور مسجدیں ویران ہوتی ہیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہم اس عشرے کی بہت زیادہ ناقدری کرتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کے قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، آپ شکر کرو اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا تمہاری ہر معاملے میں. اور ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں. آخری عشرہ خاص طور پر جی یہ دونوں عشروں کی بنسبت بہت اہمیت کا حامل ہے. لیلۃ القدر بھی اس میں ہے، جی اعتکاف بھی اس میں ہے، بڑی فضیلتیں ہیں. لیلۃ الجائزہ بھی ہے، لیلۃ الجائزہ بھی اس میں ہے، جی چاند رات. تو ان مبارک راتیں، طاق راتیں جتنی ہیں، ان مبارک راتوں کی ناقدری ہم اس طور پہ کرتے ہیں کہ شروع کے 2 عشرے تراویح میں بھی کثرت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، لیکن آخری عشرے میں عید کی تیاریوں کے سلسلے میں ہم مسجد کو وہ وقت نہیں دیتے ہیں جو پہلے 2 عشروں میں دیتے ہیں. بالکل. اور پھر ہمارے بازار بھرے ہوتے ہیں، اور بازار کے اندر انسان اگر بہت کوشش بھی کرے، بدنگاہی سے پھر بھی نہیں بچ سکتا، بہت کوشش بھی کرے، وہاں ایک مسلمان کی تو شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، لیکن پھر ماہ مبارک میں لین دین کے معاملات میں آ کر کے خدا نخواستہ اس سے اگر جھوٹ سرزد ہو گیا تو وہ ساری عبادات جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ آخری عشرے میں ناقدری کی وجہ سے عید کے بعد یہ رحمتیں اور برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے. اور میری گزارش اس حوالے سے یہ ہوگی کہ ماہ مبارک شروع ہونے سے پہلے اپنے نوجوان بھائیوں سے اور پروگرام سننے والی جو میری مائیں بہنیں ان سے گزارش کروں گا کہ عید کے لیے جو تیاریاں کرنی ہوتی ہیں
جو بھی خریداری کرنی ہوتی ہے وہ ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہ سارا اہتمام فرما لیں، تاکہ آخری عشرہ جو ہے وہ بالکل سکون اور اطمینان سے گزرے۔ آپ دیکھیں اعتکاف میں ایک نوجوان بیٹھا ہے، 10 دن مسجد میں ہے، بالکل وہ عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تسبیحات ہیں، ذکر اذکار ہیں، دین کی باتیں سیکھ رہا ہے، لیکن چاند رات ہوتے ہی اعتکاف سے جیسے ہی وہ نکلتا ہے وہ فوراً بازار کا رخ کرتا ہے۔ بالکل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مساجد ہیں، جی ہاں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے۔ بازار ضرورت کی چیز ہے۔ ایک شخص دکان میں بیٹھا ہے وہ تو کسب حلال کے لیے بیٹھا ہے، اس کی تو مجبوری ہے، وہ اس لیے بیٹھا ہے وہاں، لیکن جس نے خریداری کرنی وہ حسب ضرورت جائے اور واپس فوراً پلٹ کے آ جائے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد چاند رات کو فوراً سے وہ بازار جائے گا اور گھنٹوں وہاں بازار میں اس کے گزریں گے، وہ 10 دن کی رحمتیں برکتیں وہ سارا وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی وہ جس کی جزا کوئی۔ اچھا حضرت، چونکہ اس حوالے سے تو بات ہو گئی، کچھ باتیں ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اسی کے سوالات میں نے کرنے تھے۔ جی، کچھ تو آپ نے منع فرمایا کہ اس بارے میں آپ نے گفتگو نہیں کرے، لیکن بہرحال محبتوں کا مہینہ ہم چاہتے ہیں، محبتوں کا مہینہ ہے، محبت کے حوالے سے، لیکن جو بھی ہمارے ناظرین ہے اس تک وہ بات جائے جو حقائق پر مبنی ہو۔ ہماری کوشش یہ ہے، اور یہ کوشش ہے ساتھ ساتھ کہ جو باغی دنیا ہے یہ اسلام سے، دین سے یا مساجد سے دور جو ہے وہ ہم قریب کریں، اللہ کے گھروں کے اور اللہ کے دین کے قریب کر دیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہے، تو اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں، کیونکہ یہ ذرا مظلوم صحابی ہے، اس پر کم بولتے ہیں لوگ، جی، تو اس حوالے سے کہ ان کے فضائل، اس کی ولادت ہوئی اس مہینے کے اندر، اور اس حوالے سے ناظرین کے سامنے کچھ فضائل بیان کریں۔ جی، جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت رسول اور صحابہ کرام و صحابیات، ان تمام حضرات کے لیے ایک جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ صحابی رسول ہونا ہے۔ بالکل، صحابی رسول ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس اعزاز کے مقابلے میں، اس مرتبے کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ڈگری، دنیا کی کوئی عزت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ صحابیت کا شرف یہ جنتی ہونے کی ضمانت ہے۔ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، کسے باشد۔ اور پھر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا، سبحان اللہ، یہ اس سے بڑی فضیلت کی بات۔ پھر خاندان میں ہونے کے ساتھ ساتھ خود حضور کا خون ہونا، یہ اس سے بڑی فضیلت۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین، حسن و حسین دونوں یہ جنت کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں دونوں میرے پھول ہیں۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور آنے والے وقتوں میں دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان جو باہمی ناراضگیاں پیدا ہو جائیں گی ان کے درمیان صلح کرائے گا، تو عظیم جماعتیں ہوں گی مسلمانوں کی۔ اس میں حضور نے یہ لفظ ارشاد فرمایا، دونوں مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی اور کچھ اختلافات ہو جائیں گے، ناراضگیاں ہو جائیں گی، یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، منافقین کی سازشوں کی وجہ سے کچھ اختلافات ہوئے، ناراضگیاں ہوئیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سامنے تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سامنے تھے، دلوں میں محبتیں ختم نہیں ہوئیں۔ اختلافات تھے اجتہادی طور پر، وہ ایک اختلافی مسائل ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن جس وقت حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے 40 ہجری تقریباً، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں،
اور 6 مہینے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور خلافت کے تمام امور ان کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت پیشن گوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرا کر کے پوری امت مسلمہ کو ایک لیڈر، ایک قائد، ایک خلیفہ پر جمع فرمایا، اور پھر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما 20 سال تک انہوں نے خلافت سنبھالی ہے، اور 20 سال تک یہ حضرات دونوں حیات رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت حسین بھی موجود ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں، جہاد بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ کے معاملات ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، یہ سارے معاملات ادا ہو رہے ہیں، اور ان کو برحق تسلیم کرتے ہوئے، اپنا امام تسلیم کرتے ہوئے، خلیفہ برحق تسلیم کرتے ہوئے ان کی اقتداء میں جہاد بھی فرما رہے ہیں، ان کی اقتداء میں مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں، ان کی اقتداء میں سارے معاملات حل ہو رہے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا ہی یہ بڑا شرف ہے اور بڑا اعزاز ہے۔ یہ رمضان المبارک کے اندر تراویح میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ذرا بات کر لیں آپ کہ لوگ اس کی اکرام بھی کرتے ہیں، قراء حضرات کی یا حفاظ کی، لوگ پھر اکرام کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ قرآن پر ختم قرآن پر، لیکن بعض لوگ یہ شبے کا اظہار کرتے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کو دینا ٹھیک نہیں ہے، یہ پیسے دینا ہے، اس کی خدمت کرنا صحیح۔ تو اس بارے میں ذرا وضاحت کرے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا باعث اجر باعث ثواب بھی ہے؟ دیکھیں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو آپ اپنے تجزیات میں پیش کر سکتے ہیں، اس کو آپ اختلافی رخ پہ نہیں لے جا سکتے۔ نا اختلاف تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے جن لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی سوالات یا شبہات ہے کہ وہ دور ہو جائے، کیونکہ اس کا پھر دوسرے پہلو اگر لینا تو وہاں کتنے خرچ کرتے ہیں لوگ، یہاں اس کا نہ دینا ایک بات ہے، ویسے اکرام کرے۔ یہاں میں ایک علماء کی بھی اکرام کرنی یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، اور ناظرین و سامعین سے بھی ایک سوال کروں گا کہ آج تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا حافظ یا قاری صاحب ملا ہو کہ جس نے یہ کہا ہو کہ آپ اگر مجھے اجرت یا رقم دیں گے تو میں تراویح پڑھوں گا، ورنہ نہیں۔ میرے خیال میں بالکل اسلام کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا حافظ قاری ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ آپ مجھے وہ اللہ کی رضا کے لیے بالکل اجرت دیں گے تو میں تراویح پڑھاؤں گا، ورنہ میں نہیں پڑھاؤں گا، ایسا آج تک کوئی اس طرح معاملہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے پھر۔ ہاں، اگر معاملات کرنے ہیں باقاعدہ طے ہوتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ البتہ یہاں یہ چیز ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح کسی کا بھی اکرام کسی طور پہ بھی کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی اس طرح قرآن پاک تراویح میں سنا رہا ہے اور کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے اس کا، جو اکرام جس انداز میں بھی کیا جائے اچھا اکرام کرنا چاہیے نا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے سے اچھا اکرام کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ حضرت، کچھ باتیں آپ سے بھی بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام سن لیا اور اس میں ہم نے کوشش کی جو بھی سوالات ہم نے حضرت کے سامنے رکھے وہ ایکسپلین کرے اور بات واضح کرے، لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک چونکہ ایک مشق کا مہینہ ہے ہمارے لیے، اللہ پاک نے یہ دیا ہوا اللہ کی مہربانی ہے، تو جس طرح ہم اس ماہ مبارک میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، باقی اعمال کی پابندی کرتے ہیں، تو کوشش کرنا چاہیے کہ سال بھر بھی یہی پابندی رہے، اس لیے کہ ہم رمضان میں بھی مسلمان ہیں اور رمضان سے ہٹ کر غیر رمضان میں بھی ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں، اسی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس کے امتی ہیں، اور وہی احکام اس وقت بھی ہمارے متوجہ ہوتے ہیں، چاہے نماز کے بارے میں کسی حوالے سے ہو، تو سال بھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب رہیں، مسجدوں کے قریب رہے، دین کے قریب رہے، اور دنیا بھی اللہ اچھا بنائے گا، آخرت بھی اچھا بنائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔